یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ لو آؤ دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، لو آؤ دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 16 کا اس وقت ہونے جا رہا ہے آڈیشن۔ اس وقت مدنی چینل کی ٹیم پاکستان کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے جہلم میں پہنچی ہے، اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ سابقہ سال جہلم کی ٹیم نے فائنل میں ون کیا تھا۔ آج دیکھتے ہیں کہ جہلم میں کس انداز سے نمائندگی ہوتی ہے اور کس انداز سے یہاں کے عاشقان رسول آج کے اس آڈیشن میں حصہ لیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ سابقہ سال کی طرح اس سال بھی ایک اچھی نمائندگی انشاءاللہ جہلم سے ہوگی۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور ہے، یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور ہے۔ نہ دیر کر یہ دیکھ نور کا ہے در کھلا چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پنجاب کے شہر جہلم کا آڈیشن جاری و ساری ہے۔ ہمارا فرسٹ راؤنڈ ریٹن ایگزام اپنے اختتام کو پہنچا، پیپر کی چیکنگ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اسلام میں اس میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ہمارے اگلے راؤنڈ ذہانت کے امتحان میں کوالیفائی ہوتے ہیں۔ یہ امت رسول آزمائشوں میں گر گئی، یہ امت رسول آزمائشوں میں گر گئی، سہارا مل کے دیں بنے کسی کا آسرا چلے، سہارا مل کے دیں بنے کسی۔ وہ اسلامی بھائی جو ان پیپرز کے پہلے مرحلے میں منتخب کیے گئے، ان کے اسماء گرامی میں لیتا ہوں، آپ سماعت فرما لیں۔ سجاد علی بن اعجاز حسین۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ جی اپنا نام بتائیں گے، تعارف بتائیں گے؟ میرا نام سجاد علی بن اعجاز حسین ہے۔ بیسیکلی میرے تعلق پنجاب کے ضلع ناروال سے ہے، اور میں یہاں پر جہلم میں دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ معظمہ کی چابیاں کن کو عطا فرمائی تھیں؟ درست جواب ہے حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا وطر میں دعائے قنوت کی جگہ کچھ اور پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے متبادل یہ ہے کہ جب تک یہ یاد نہ ہو تب تک یہ پڑھ سکتے ہیں، وگرنہ اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اگر دعائے قنوت نہیں آتی تو اس کی جگہ رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی کہہ لیجئے، اور اگر یہ کہنا بھی نہیں آتا تو یا رب 3 مرتبہ یہ کہہ لیجئے۔ وضو کے بچے ہوئے پانی کو پینا کتنی بیماریوں کے لیے شفا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان اس بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے۔ اس کلام کا مقطع سنائیں۔ خدا خیر سے لائے ہوئے دھن بھی نوری، مدینہ کی گلیاں بہارا کروں میں، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا اس خانہ۔ در کی حضوری ہی اس یہاں کی دوا ٹھہری، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ اس کلام کا مطلع سنائیں۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جان آنا۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام بھائی کو دیجیے گا۔ میرا نام زبیر حسن اتاری بن نزاکت حسین ہے۔ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کو علم حدیث سیکھنے کا کس قدر شوق تھا؟ سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عمر بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں 500 مرتبہ حاضر ہوا اور صرف 100 حدیثیں سنی، یعنی ہر 5 مجلسوں میں ایک حدیث۔ بسم اللہ لکھنے کا عمدہ طریقہ کیا ہے؟
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہ سے فرمایا کہ بسم اللہ کی با کھڑی لکھو، اس کے سین کے دندانے جو ہیں جدا رکھو اور میم کو اندانہ کرو، یعنی اس کی چشمے کی سفیدی خوب کھلی رکھو، لفظ اللہ کو خوبصورت لکھو اور رحمان کو دراز کر کے اور رحیم کو عمدہ لکھو۔ ماشاء اللہ۔ حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائیں گے سب گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ کہ خسروؤں میں پڑی ہے پکار ہم اس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرو میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں۔ اس کلام کا مطلب سنائیں۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اگلے اسلام بھائی کو دیجیے گا۔ میرا نام حماد علی بن عبدالخالق ہے اور میرا تعلق جہلم سے ہے۔ شوال المکرم کے روزوں کی فضیلت پر کوئی حدیث مبارکہ سنائیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ۔ مسجد کبیر کسے کہتے ہیں؟ وہ مسجد جو میدان کے حکم میں ہو۔ طیب حسین ولدیت محمد انور، جی نام بتائیں گے، اپنا تعارف بتائیں گے۔ میرا نام احمد رضا ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ماشاء اللہ۔ کون سی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ فرسٹ ایئر۔ فرسٹ ایئر میں پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ۔ جس دسترخوان پر کچھ لکھا ہو کیا اس پر کھانا کھا سکتے ہیں؟ جی اگر کسی دسترخوان پر کچھ لکھا ہو اس کو استعمال میں لانا نہیں چاہیے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ ماشاء اللہ۔ اگلے اسلام بھائی کو دیجیے گا۔ جی نام بتائیں گے، اپنا تعارف بتائیں گے۔ میرا نام محمد عباس ہے اور میں دینا سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ قیامت دن میں آئے گی یا رات میں؟ دن کے ٹائم میں آئے گی۔ اگلے اسلام بھائی کو دیجیے گا۔ یہ بتائیے کہ حوض کوثر کتنا بڑا ہے؟ حوض کوثر کی مسافت جو ہے وہ 1 مہینے کی راہ ہے۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں۔ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ۔ پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، ماشاء اللہ۔ اگلے اسلام بھائی کو دیجیے گا۔ جی نام بتائیں گے۔ محمد ریان ثاقب ہے بن صداقت علی، میں دینا کا رہائشی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ عیادت اور تعزیت میں کیا فرق ہے؟ عیادت وہ جو کسی بیمار ہے، کوئی بیمار شخص ہو اس کے گھر میں جائیں اور اس کی عیادت، اس کو عیادت کہتے ہیں۔ عیادت اور تعزیت میں یہ فرق ہے کہ مریض کی عیادت کرنے سے مراد اس کو تسلی دینا یا دعا دینا ہے، اور کسی کے انتقال پر اس کے رشتہ داروں سے غمخواری کرنا تعزیت کہلاتا ہے۔ محمد حسنین ولدیت محمد کلیم، اپنا نام بتائیں گے، تعارف بتائیں گے۔ میرا نام محمد حسنین اتاری بن محمد کلیم اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ میرپور F3 کا طالب علم ہوں، اور میرا بیسک تعلق جو ہے وہ بلوچ بیٹھک سے۔ یہ بتائیے کیا شب قدر کی پہچان کے متعلق کتابوں میں کچھ نشانیاں موجود ہیں؟ جی ہاں، شب قدر کے پہچان کے متعلق کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں، جیسے دریائے شور کا کھارا پانی اس رات میٹھا ہو جاتا ہے، اس دن تارے نہیں ٹوٹتے، جادوگر کا جادو جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی اثر نہیں کرتا، اور اس رات کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے اس کی کرنیں نہیں نکلتی، اور وہ سورج جو ہے تھالی کی مانند ہوتی۔ لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کو بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن 2 آدمی جگڑ رہے تھے جس کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعین جو اس کو اٹھا لیا گیا ہے، اب اس کو تاک راتوں میں تلاش کرو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ۔ جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا، غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو، جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ یا کی، رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ مانا ہے سن کے شک کے ماں، آنکھوں سے اب دکھا دل کو کے دے یوں، نور و داغ عشق پھر میں فدا دو نیم کر، مانا ہے سن کے شک ماہ آنکھوں سے اب دکھا کے یوں۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلامی کو دیجیے گا۔ نام بتائیں گے، اپنا تعارف بتائیں گے۔ میرا نام محمد اسماعیل بن محمد ندیم ہے، میں مرکزی جامعۃ المدینہ جہلم کا طالب علم ہوں۔
माशाअल्लाह। जी ये इरशाद फरमाइए, क्या कोई शख्स एहराम की हालत में मुर्गी ज़बह कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा ने इसके तहत कि जो चीज़ें हराम में जायज़ हैं उनके तहत लिखते हैं कि मुर्गी, हलाल जानवर, बकरा वगैरह ज़िबा कर सकते हैं। वो कौन से सहाबी हैं जिनकी आज़ादी की कीमत 300 दरख्त थी? हज़रत सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु। तेरी रहमतें आम हैं फिर भी प्यारे, सदमात फ़ुरक़त सहारा करूँ मैं। कैफ के पर जहाँ जले कोई बताए क्या कि यूं, पूछते क्या हो अर्श पर कि यूं गए मुस्तफ़ा के यूं। कैफ के पर जहाँ जले कोई बताए क्या कि यूं। ए मैं फिदा लगा कर एक ठोकर इसे बता के यूं। दिल को फिक्र है किस तरह मुर्दे जलाते हैं हुजूर। ए मैं फिदा लगा कर एक ठोकर इसे बता के यूं। माशाल्लाह। अगले इस्लाम को दीजिएगा। मेरा नाम साकिब जमाल है। मैं जामिअतुल मदीना जाबी का मैं पढ़ता हूँ, 4th ईयर का तालिब इल्म। अगर कोई नाबालिग अपनी कोई चीज़ मसलन टाफ़ी, बिस्कुट वगैरह किसी इस्लामी भाई को तोहफे में दे तो कबूल करना जायज़ है? अगर कोई नाबालिग अपनी टाफ़ी वगैरह कोई चीज़ किसी बालिग को देगा तो उससे लेना जायज़ नहीं है। जी दुर्र मुख्तार किन की तसनीफ़? मुख्तार हज़रत अलाउद्दीन महमूद आइनी। दुर्र मुख्तार जो है ये अल्लामा अलाउद्दीन मोहम्मद बिन अली हस्कफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़। अब्र आसा छा गई हैबत रसूलुल्लाह की, अबरों पर तय गवाला से गिरे बरके गज़र। माशाल्लाह। अगले इस्लाम को दीजिएगा। मेरा नाम सरफराज अली अत्तारी है और मैं जामिअतुल मदीना फिजान पीरा शाह गाजी में 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। ये बताइए कि उम्दतुल कारी ये किसने लिखी है? इमाम बदरुद्दीन महमूद बिन अहमद अल ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने। बहजतुल इसरार के मुसन्निफ कौन है? अबुल हसन नूर अली बिन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। फरजाना है दीवाना, दीवाना है फरजाना। मस्त में उल्फत है मदहोश मोहब्बत है, फरजाना है दीवाना, दीवाना है फरजाना। माशाअल्लाह। इस कलाम का मक्ता सुना दें। सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ता हशर है रोशन नूरी का यकाशाना। मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूँ मैं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं मैं। तेरे दर से अपना गुजारा करूँ मैं क्यों गैर की ठोकरें खाने जाऊं, तेरे दर से अपना गुजारा करूं मैं। यूं ही जिंदगानी गुजारा करूँ मैं, तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के अंदर यूं ही जिंदगानी गुजारा करूं मैं। अगले स्नैप को दीजिएगा। ये बताइए लेट होने की वजह से अगर नमाज जुमुआ न मिल पाए तो कौन सी नमाज पढ़ी जाएगी? लेट होने की सूरत में अगर नमाज जुमा ना मिल पाए तो किसी शहर में मिल पाए तो हम ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगे। नए नोट पुराने नोटों के बदले में कमी ज्यादती के साथ खरीदने का क्या हुक्म है? अगर आपने 100 का नोट लिया उसी मजलिस में से और 101 रुपया उसी मजलिस में दे दिया तो ये जायज़ है। ले होश पकड़ अब तो ए लग़ज़िश मस्ताना, दीवाना है फरजाना है दीवाना दीवाना है। संगे दरे जाना है ठोकर ना लगे इसको, ले होश पकड़ अब तो ए लग़ज़िश मस्ताना। माशाल्लाह। तशरीफ ले आइए। इंतखाब होगा 3 इस्लामी भाइयों का, धड़कते दिलों के साथ मुख्तलिफ मराहिल तय करते करते आप 6 यहाँ पहुंचे। अब देखते हैं कि इन 6 में से 3 कौन से होंगे। मोहम्मद इस्माइल अत्तारी बिन मोहम्मद नदीम, सरफराज अली अत्तारी बिन मतलूब हुसैन, मोहम्मद हसनैन कलीम बिन मोहम्मद कलीम। ये 3 इस्लामी भाई हैं जिनका जेहलम से इंतखाब किया गया ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 के लिए। वक्त मुझको थाम लो पुकारता है इल्म ये, वक्त मुझको थाम लो पुकारता है इल्म ये, न कहे न फिर जो कल को हसरते मिले कहाँ चले, न कहे न फिर जो कल को हसरते मिले कहाँ चले। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, पंजाब के ऑडिशन अपने अख्ताम को पहुँचे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिशन है जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर के शहर बाग में। अल्लाह पाक इस बाग की बहारों को सलामत रखे इंशाअल्लाह उल करीम। आज यहाँ ऑडिशन का सिलसिला होगा। आइए चलते हैं ऑडिशन की तरफ। अगरच देख ना सके, अगरच सुन भी ना सके, अगरच देख ना सके,
اگرچہ سن بھی نہ سکے مگر شکر ہے دل میں نور علم کا بسا چلے مگر شکر ہے دل میں نور علم کا بسا چلے یہ راستہ ہے علم کا چلو یہ راستہ چلے یہ جنتوں کا راستہ ہے رب کی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کشمیر کے شہر باغ کا آڈیشن جاری و ساری ہے۔ ہمارا فرسٹ راؤنڈ ریٹرن ایگزام اپنے اختتام کو پہنچا، پیپر کی چیکنگ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اسلامی بھائی اس میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ہمارے اگلے راؤنڈ ذہانت کے امتحان میں کوالیفائی ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ راستہ ہے علم کا چلو یہ راستہ چلے یہ جنتوں کا راستہ ہے رب کی یہ رضا چلے۔ جن اسلامی بھائیوں کو بلایا جا رہا ہے وہ ترتیب پر یہاں تشریف لائیے گا۔ محمد دانیال ولدیہ شفیق احمد، جی نام بتائیں گے، اپنا تعارف بتائیں گے۔ خواجہ نوید ولد ثناءاللہ، جامعۃ المدینہ باغ۔ وہ کون سا دن ہے جس دن ہر چیز اللہ پاک سے پناہ مانگتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جمعہ کے دن ہر چیز اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتی ہے۔ اگر جمعہ کا دن سلامتی سے گزر جائے تو ہر دن سلامتی سے گزر جاتا ہے۔ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام بھائی کو دیجیے۔ ملک عبدالرحمن اتاری بن ملک ممتاز احمد اوان قادری، جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم کمپنی باغ مریسی۔ فتاوی عالمگیری کو عالمگیر یا کیوں کہتے ہیں؟ اسے سلطان عالمگیر نے علماء کو جمع کر کے اس کو تصنیف فرمایا تھا، اس کے لیے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ آیا تھا اور اس کے لیے کئی کتب خانے مقرر فرمائے تھے کہ جن سے دیکھ دیکھ کے فتاوی عالمگیریہ کو تصنیف کیا گیا۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ کھانا کیسا؟ مکروہ ہے۔ کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی، کلیم و نجی رسول و نبی وسیع عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ بلیغ بحر بلاغت بلاغ لے کے چلے، بلیغ بحر بلاغت بلاغ لے کے چلے۔ تیری صحاب سکن سے نہ میں کے نم سے بھی کم، بلیغ بحر بلاغت بلاغ لے کے چلے۔ اگلے اسلام کو دیجیے گا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ حنیف کے معنی ہے اوراق، اور آپ کو ابتدا سے ہی لکھنے کا شوق تھا، اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ زمین سے سدرۃ المنتہا کا فاصلہ کتنا؟ زمین سے سدرۃ المنتہا تک کا فاصلہ 50,000 برس کی ہے۔ لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے، جنان بنے گی محبہ نے 4 یار کی قبر، جو اپنا سینہ میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ اگلے اسلام کو دیجیے گا۔ بدعا میں یہ کہنا کیسا ہے تجھے خدا سمجھے؟ صحیح ہے، اس میں تجھے سمجھنے میں انتقام لینے کے معنی۔ بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شر، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے۔ اس کلام کا مقطع سنیں۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب مطلع سنا دے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ محمد فیضان ولدیت محمد اخلاق، اے جان جام جان تجلی کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم، اللہ رے تیرے جسم منور کتاب اشیں، اے جانے جامع جانے تجلی کہوں تجھے۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام بھائی کو دیجیے گا۔ کیا غیبت جھوٹ اور چغلی سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ غیبت جھوٹ چغلی سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا،
ہاں اس سے روزے کی روحانیت چلی جاتی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں کتنے قرآن پاک ختم فرماتے تھے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں 61 مرتبہ قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ تمہارے لیے۔ اس کلام کا مقطع سنا دیں۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ماشاء اللہ۔ اگلے اسلام کو دیجیے۔ قبر میں سوالات میں آسانی ہو اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ جو شخص ہر رات سورہ ملک پڑھے تو اس فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ سود پر قرضہ لیا تھا اب وہ لوٹا دیا ہے، اس کا کیا کفارہ دینا ہوگا؟ سود پر قرضہ لیا تھا اور سود سمیت واپس کر دیا تو اب سچی توبہ کرے۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہیں بھری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے، میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے در کا، تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے۔ پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے، مجھ سے سیاکار کون ان سا شفیع کام، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے۔ تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی سونا ہے، پاس ہے سونا بنا سونا دھر اٹھ پہ رہے تو کہتا ہے نیند میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے۔ کلام کا مقطع سنائیں۔ مولا تیرے عفو کرم ہوں میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ اب مطلع سنائیں۔ سونا جنگلات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والے جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اگلے اسلام کو دے دیں۔ احمد رضا اتاری بن رشید احمد اتاری۔ وہ کون سے 4 نبی علیہ السلام ہیں جن کو اب تک موت کا وعدہ الہی نہیں آیا؟ 2 زمین پر، 2 آسمان پر، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ زمین پر، حضرت سیدنا ادریس اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہ آسمان پر زندہ ہیں۔ یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے، عطائے عرب جرائے کرب فیوز و عجب بغیر طرب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے۔ خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے، نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبیں، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے۔ جہد سے برا وصال ملا یہ رفعت شاہ تمہارے لیے، یہ دور کجا سپر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہد سے برا وصال ملا یہ رفعت شاہ تمہارے لیے۔ نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے، آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے۔ گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ محمد حسیب بلدیت محمد یونس۔ جی نام بتائیں گے، اپنا تعارف بتائیں گے۔ میرا نام محمد حسیب بن محمد یونس ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ گجرات میں 6th ایئر کا طالب علم ہوں۔ حدیث پاک میں زہریلے جانوروں سے محفوظ رہنے کی کیا دعا ارشاد فرمائی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اپنی رب پہ صفاحت کا داغ لے کے چلے۔ جہاں میں کوئی بھی کافر سے کافر ایسا ہے کہ اپنے رب پہ صفاحت کا داغ لے کے چلے۔ انس کا انس اسی سے ہے جان کی وہی جان ہے، ایک تیرے روح کی روشنی چین ہے 2 جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے جان کی وہی جان ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام میں بھی دیجیے۔ میرا نام سلمان عاشق ہے اور میں جامعۃ المدینہ باغ 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ۔ اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ اوجڑی کھانا مکروہ ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو دنیا سے کس طرح دور رکھتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ دنیا کو اپنے محبوبوں سے ایسے دور فرماتا ہے جیسے بلا تشبیہ بیمار بچے کو اس کے مودی یعنی نقصان دہ چیزوں سے ماں دور رکھتی ہے۔ ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، وہ تو سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اگلے اسلام بھائی کو دیجیے گا۔ طہور الاسلام اتاری، جامعۃ المدینہ باغ، درجہ اولا۔ فتاوی عالمگیریہ کس کی تصنیف ہے؟ فتاوی عالمگیریہ مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف۔ اے جان جاں میں جان تجلی کہوں تجھے، اللہ رے تیرے، اللہ رے تیرے جسم منور، کتابشیں
اے جان میں جان نے تجلا کہوں تجھے. اگلے اسلام بھائی کو دیجیے. یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے عفو کا کرم کرو شہا. ساما کروں شہا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، کشمیر کے شہر باغ میں آڈیشن کا سلسلہ ہوا. کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی، لیکن ہمیں ٹیم کے لیے صرف درکار ہوتے ہیں 3 اسلامی بھائی جو شہر باغ کی نمائندگی کریں گے اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 16 کے منچ کی زینت بنیں گے. پہلے اسلامی بھائی ہیں میرے ہم نام دانیال شفیق ولدیت شفیق احمد خان. ماشاء اللہ، کیا بات. دوسرے اسلامی بھائی ہیں محمد حسیب ولدیت محمد یونس. ماشاء اللہ. اور تیسرے اسلامی بھائی ہیں محمد اسحاق ولدیت حافظ مرید. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ 3 خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں جو شہر باغ کو ریپریزنٹ کریں گے اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 16 کے منچ کی زینت بنیں گے. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے.